اگلا ایک لفظ ہے جی وہ بچوں کو لکھنے میں واقعی مسئلہ آتا ہے. بیٹا جی لفظ ہے ٹھہرا. اب کو کیا ہونا چاہیے؟ ٹے کی بھاری شکل یعنی کہ ٹھے بنانی آنی چاہیے. کیسے کام کرنا ہے آپ نے؟ سر یہ آپ نے ایک زیر لگائی اور یہاں سے آپ نے دو چشمی اے بنا دی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا؟ ٹے. دو چشمی اے نہ بن رہی ہو تو کیسے کام کرنا ہے؟ ٹے. یہ دیکھیں ایک سواد کی آنکھ اور ساتھ میں دوسری سواد کی آنکھ، ٹے یا ٹھے بن گیا. ایسے نہ سمجھ آ رہی بیٹا یہ ٹے، یہ سر ایک دال تھوڑا سا لمبا کیا اور اس کے اوپر کیا کر دیا؟ سواد کی آنکھ لگا دی. اب یہ ٹھے ہے. اب اس کے بعد کیا آپ نے کرنا ہے؟ دوبارہ دوسری ہے دینی ہے، لاہور والی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو تب جا کے یہ ٹھرا نہیں ہے، ٹھہرا ہے. تو ذرا دیکھیں کیسے بنے گا. سر یہ ٹے ہے، یہ ایک آنکھ، یہ دوسری آنکھ. جہاں ختم ہو رہا ہے یہیں سے کیا لگانی ہے آپ نے؟ زیر. جہاں زیر ختم ہو رہی ہے زیر کے اینڈ سے نہیں بلکہ تھوڑے سے اوپر سے اٹھا کے یہاں سے یہ آپ نے گلائی کر کے رے لگا دینی ہے. تو یہ لفظ کیا ہے؟ ٹھہر یا ٹھہرا. دوبارہ دیکھیں، دوبارہ دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. سر یہ ٹے، یہ ایک آنکھ، یہ دوسری آنکھ، جہاں ختم ہوئی یہاں سے رے اور یہ الف. یہ جان کے میں تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ کے دکھایا تاکہ ذرا اچھے طریقے سے واضح ہو. جب اپنی لائن میں آپ لکھ لیں گے، یہ آپ کے پاس اگر جگہ موجود ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے تو آپ نے اسی کے حساب سے اپنا فونٹ سائز ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹے، اے، رے، یہاں سے اس کو بند کر لیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ ٹھہرا بن گیا. درمیان میں لفظ کے درمیان میں آتی ہے. بچوں کی اکثر ہے خراب کیوں ہوتی ہے کہ جہاں یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے گھماتے ہیں. دیکھیں یہاں سے گھمانے کے بجائے اس کو جہاں ختم ہو رہا ہے اس کے تھوڑے سے اوپر یعنی کہ مڈل سے گھمائیں اس سے، تو یہ آپ کے پاس آسانی سے